نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم 30واں پارہ رکو نمبر 1 to 14 تک 1 سے 14 تک ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ 15 سے 39 یعنی 50 to 39 رکو تک پڑھ لیں گے، ہمارا انشاءاللہ قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ کو ہم کو سب کو جو شروع فرسٹ پارے سے ترجمہ سن رہے ہیں ان کو ضروری ہے کہ 14 سجدے ایک ساتھ کر لینا۔ تو یہ سورہ بلد مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 20 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم جو تم ہو۔ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا؟ کہتا ہے یہ کہ ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں، اور زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے دوا بھری چیزوں راہ بتائی، اور بے تامل گھاٹی میں نہ کودا؟ اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، پھر ہو اس سے جو ایمان لائے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ ان لوگوں کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کسی گردن چھڑانا، وہ تو مصیبت میں اس کو ساتھ دینا ہے، رشتہ داروں کو، یتیم کو، سب کو ساتھ دینا ہے، مدد کرنا ہے، مسکینوں کی مدد کرنا ہے۔ تو ان سے جو ایمان لائے، پھر ہو ان سے جو ایمان لائے۔ اور انہوں نے آپس صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ یہ ذہنی طرف والے ہیں، یہ داہنی طرف والے ہیں، یعنی رائٹ ہینڈ کی طرف والے ہیں، نیک بندوں کے والے ہیں یہ۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، یعنی لیفٹ ہینڈ کی طرف ہیں۔ ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ کافروں کو آگ میں ڈال کر اس کو اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ شمس مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 15 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورج اور اس کی روشنی کی ختم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اس سے چمکائے، اور رات کی جب اس سے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کے اور اس کی جس نے اس سے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگار دل میں ڈالی۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، مراد کو پہنچا جس نے ستھرا کیا، نیک کام کیا، اور نامراد ہو جس نے اس مصیبت سے چھپایا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، سمود ہے سرکشی کیا اور جھٹلایا، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا ناقہ ہے اور اس کی پینے کی باری سے بچو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناقے کو چین کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برباد کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ سورہ لیل ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اور رات کی ختم جب چھائے، اور دن کی جب چمکے، اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے۔ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری میں مہیا کر دیں گے، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہمیں مالک ہیں۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت ہوگا وہ جائے گا، جس نے جھٹلایا وہ جائے گا، اور منہ پھیرا اور بہت اس سے
دور رکھا جائے گا. جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو پرہیزگار ہوتا ہے اس کو دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا. جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے گا، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. سورہ ضحیٰ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے بہت سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد اتنا دیں گے کہ بندے نیک بندے راضی ہو جائیں گے کہ اس نے تمہیں یتیم نہ پایا مگر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا کہ اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا. تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، جو منگتے ہیں ان کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سورہ نشر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. سورہ والتین ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی. بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بےحد ثواب ہے. تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ سورہ علق مکے میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. آدمی کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا. اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بل پکڑ کر کھینچیں گے. کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار کی. اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں. ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ. سورہ قدر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. بے شک ہم نے شب قدر میں اتارا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اسے کا مطلب قرآن کو شب قدر میں اتارا. اور تم نے کیا جانا کہ کیا شب قدر ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی صبح سورج نکلنے تک. سورہ بینہ مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک اس کے پاس روشن دلیل نہ آئے. وہ کون؟ وہ اللہ کا رسول کے پاک صحیفے پڑھتا ہے
ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل لانے کے بعد ان کے پاس تشریف لائے، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اس پر عقیدہ لاتے ہیں ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور سیدھا دین ہے یہ۔ بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ اس کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی رہیں گے۔ یہ اس لیے کہ ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ یہ لوگ نیکوکار اللہ کے بندے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے لیے ان کا انعام ہے۔ سورہ زلزلت مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں گے۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے، چھوٹی سی ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے بھی دیکھ لے گا۔ عادیات سورہ، اور یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ حسب ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کو بیخ لشکر میں لے جاتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کر رہا ہے۔ تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو خبروں میں ہیں، اور کھول دی جائیں گی جو سینوں میں ہیں، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے۔ سورہ خاریہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ دل دہلانے والی، کیا وہ ہلا دینے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلا دینے والی۔ دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ جس دن آدمی ہوں گے جسے پھیلے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون کی طرح ہلکا اڑتے رہیں گے، تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں وہ تو من مانتے، جس کی تولیں جو وزن نیکیوں کا زیادہ ہوں گا مانتے عیش میں ہیں، اور جس کی تولیں گے ہلکی پڑیں گی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہیں۔ اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی، ایک آگ شعلے مارتی ہے، دوزخ کی آگ۔ سورہ تکاثر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی، یہاں تک کہ تم نے خبروں کا منہ دیکھا۔ یعنی مال کی زیادتی، مال کی طلب میں ایسا گم ہو گئے کہ بس خبروں کا منہ دیکھا، مطلب خبر کو جانے تک بس دنیا کے مال متاع میں مصروف رہے۔ ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، اگر جانے کا وہاں رکھتے تو وہاں کی محبت رکھتے تھے، یہاں مال کی محبت نہیں رکھتے تھے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقین دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرستش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دنیا میں دیے ہیں اس کی پرستش بھی ہوں گی، حساب بھی لیں گے اللہ تعالیٰ۔ سورہ عصر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس زمانے محبوب کی قسم
بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ کامیاب ہیں۔ سورہ حمزہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کر پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی ہے اور وہ پھینکا جائے گا، اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی ہے؟ آگ، اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ روندنے والی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ فیل مکے میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ، وہ تو کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے ابرہہ جو گیا تھا ہاتھی لے کر، اس تو ابابیل جو انجام کرے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، اللہ تعالیٰ ابابیل کنکر دے کر بھیجے کہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارنے، تو انہیں کر ڈالا جسے کھائی کھیتی کی پتھی کی طرح کاٹ دیا وہ ابابیل، اور بیت اللہ بچ گیا، اللہ کعبۃ اللہ بچ گیا۔ سورہ قریش مکے میں نازل ہوئی، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، اس کے جاڑے اور گرمی دونوں کو کوچ میں میل دلایا، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ سورہ معون مکے میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگنے نہیں دیتے۔ سورہ کوثر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہ جائے گا، ہر خیر سے، ہر اللہ کے خیر سے محروم ہو جائے گا۔ سورہ کافرون مکے میں نازل ہوئی، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ کہہ دینا ہے کافر کو، انہوں کافر جس کو پوجتے ہیں اس کو ہم نہیں پوچھتے، ہم جس کو پوچھتے ہیں وہ کافر نہیں پوچھتے۔ تو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، آقا نے فرمایا۔ سورہ نصر مدنی ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں، فوج فوج بن کر داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کے ثنا کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ لہب مکے میں نازل، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، اب دھنستا ہے
لپٹ مارتی آگ میں ہے وہ، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ پڑ گیا۔ سورہ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے جو ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کی اولاد اور نہ وہ کسی کا سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے۔ سورہ فلق مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم فرماؤ اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیرے ڈالنے والے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ سورہ ناس مدنی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارا قرآن کا ترجمہ اردو میں جو ترجمہ پڑھا تو وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کا کروڑ لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے ایک کام لیا اور ہم کو سنانے کی سکت عطا فرمائی، آپ کو سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ دونوں بھی ہم خوش قسمت ہیں، آپ بھی خوش قسمت ہیں، ہم بھی خوش قسمت ہیں، یہ اللہ نے ہم سے ایک کام لیا، ورنہ اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے ہیں کہ ہم ان کی دھول میں بھی نہیں آ سکتے۔ کئی بندے اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا تھا، ہم سے لیا میرے مولا آخر کے صدقے میں، ہم سے ایک کام لیا ہے۔ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ اس کام میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جانے انجانے میں ہوئی ہیں، جو کچھ بھی، یا میرے مولا اس میں جو ہم پڑھنے میں ہوئی ہیں، یا اس کو تو معاف فرما دے، اور ہمیں تیرے ان نیک بندوں میں شامل فرما جسے تو انعام فرماتا ہے، جس کو تو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور ہمارے آقا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اور میرے بھائیوں، 14 سجدے کرنا ہے آپ کو پورا قرآن سننے کے بعد، تو آپ 14 سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں، کریے۔ ہم اس کے بعد ہم پڑھے اس کا ترجمہ۔ اب اس کے بعد ہم کو شروع کرنا ہے تلاوت قرآن کریں گے، ایک پارے کی قرآن کریں گے۔ تلاوت قرآن کرنے میں بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ جتنے نے کیا کمانا ہے آپ کماؤ، اللہ تعالیٰ خوب یہاں پر ہم کو آزادی دے دی ہے نا کیا کمانے کی۔ تو ایک حروف اگر پڑھتے ہیں اپن تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی الف لام میم، یہ ایک حروف نہیں ہے، آقا نے فرما کہ 3 ہو گئے، 30 نیکیاں ملتے ہیں، الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم قرآن کو باوضو ہاتھ لگانا ہے، باوضو پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی سننا چاہتے ہیں، اگر وضو نہیں بھی ہے تو سن سکتے ہیں، اور دوسرے پڑھنے والے سے سننے والے کی نیکیاں ڈبل زیادہ ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن شروع کریں گے، اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بس اپنے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔